الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلهي بحق بني فاطمة كبر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ورقبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعلِ محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. إلهي تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے.
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تاہا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعے حضور، تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کے اوصاف جمیلہ بے شمار ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ سراپائے معجزہ ہے، حضور کی ذات بھی سراپائے معجزہ ہے، اور حضور کے اعضائے بدنیہ میں سے ہر ایک عضو کے بے شمار معجزات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس برہان کا معنی دلیل، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل، ایک معجزہ وہ میرے نبی کی صورت میں آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتا ہوا نور اتارا ہے۔ اب برہان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نور سے مراد قرآن پاک ہے، یا نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور برہان سے مراد قرآن پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، سرکار مدینہ خود ایک سراپا معجزہ ہیں، وبالخصوص ہمارے اکابرین نے حضور کے اعضائے بدنیہ کے کمالات پر کئی کتب کو مرتب کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور کے بال مبارک، حضور کی زبان مبارک،
حضور کی آنکھ مبارک، سرکار کے کان مبارک، حضور کا دہن مبارک، حضور کا چہرہ مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور کے پاؤں مبارک، حضور کے نام مبارک، بلکہ جسم مبارک کا ایک ایک عضو کا معجزہ جو ہے وہ اکابرین نے اسے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ بالخصوص آج ہم حضور کے جسم مبارک کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہے ایمان افروز آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے، پھر کبھی وقت ملا تو حضور کے سارے اعضائے بدنیہ کے جو کمالات ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ بالخصوص آج جو ہے وہ سرکار مدینہ کے جسم مبارک جو ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد مبارک ساری مخلوق میں سے بے مثل ہے۔ ساری خدائی میں کسی کا جسم جو ہے وہ سرکار مدینہ کے جسم جیسا نہیں، بلکہ سارے ولیوں، سارے اقطاب، سارے اغیاث، ابدال، ان سب کی روحانیت، غوث، قطب، ابدال، ان سب کی جو ہے وہ روحانیت کو لیا جائے اور سرکار مدینہ کے جسم مبارک کی جو نرمی ہے، جو لطافت ہے، سارے اغیاث، غوث کی روحانیت بھی حضور کے جسم مبارک کی لطافت کا، نرمی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ حضور کا جسم اتنا لطیف شے ہے، اتنا لطیف شے۔ سرکار مدینہ کے جسم مبارک کا نا سایہ نہیں تھا، حضور بے سایہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے نا وہ لطیف تر ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا سایہ وہ اس چیز سے لطیف تر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا سایہ ہے تو وہ جو سایہ ہے نا، سایہ وہ بندے کا سایہ بندے سے زیادہ لطیف ہے۔ بندے کا سایہ بندے سے زیادہ لطیف ہے، مگر فرمایا کہ رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے حبیب کا سایہ بھی میرے نبی سے لطیف ہو۔ اس رب نے اپنے حبیب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ نمبر 2، اس رب نے اپنے حبیب کا سایہ بنایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ہوں، سرکار کہیں تشریف لے کے جا رہے ہوں اور سرکار کے سائے پر کسی صحابی کا قدم آئے، رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے تو اس پروردگار نے، رب لم یزل نے اپنے حبیب کا سایہ ہی نہیں بنایا، اپنے حبیب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کا جو رنگ مبارک تھا نہایت سفید چمکدار، حضور کا رنگ مبارک نہایت سفید اور چمکدار تھا، اور فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا پسینہ مبارک جو ہے وہ بالکل موتیوں کی طرح تھا۔ حضور کا پسینہ مبارک وہ بالکل موتیوں کی طرح تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مبارک جب چلا کرتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ حضور چلتے تھے، حضور کمزوروں کی طرح نہیں، حضور جب چلتے تھے تو بڑی جو ہے وہ قوت کے ساتھ چلتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے موٹا ریشم بھی ہاتھ میں پکڑا ہے اور ہم نے باریک ریشم بھی ہاتھ میں پکڑا ہے۔ فرماتے کوئی ایسا ریشم نہیں کہ جس کی نرمی حضور کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے برابر ہو سکے۔ یعنی کائنات میں کوئی ایسا ریشم بنا ہی نہیں سکتا، کسی ریشم میں اتنی نرمی آ ہی نہیں سکتی کہ جو حضور کے ہاتھوں میں نرمی تھی۔
ہم نے اپنے ضمانت طالب علم میں کئی اپنے اکابرین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو ملے، آج تک ہمیں ان کے ہاتھوں کی نرمی نہیں بھولی. ان کے ہاتھ اتنے نرم و ملائم، اتنے نرم و ملائم. تو آج 14 صدیوں بعد ہم نے کسی حضور کے امتی کے ہاتھ کو میں ہاتھ دیا تو ہمیں ان کے ہاتھوں کی نرمی نہیں بھولی. تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کرام کے آنکھوں میں آج تک وہ منظر یاد ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر نا، بلکہ ایک حضور کے صحابی کا انتقال ہو گیا تو سرکار مدینہ اس کی قبر کے پاس بیٹھے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ صحابی سے جاؤ وہ پتھر لے کے آؤ نشانی کے طور پر. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پتھر لے آؤ، ان کی قبر کے سرہانے رکھ دو بطور نشانی. اور حضور نے فرمایا کہ یہ میرا قریشی بھائی ہے، میرے گھر میں سے جس کا بھی انتقال ہوگا تو میں اس کی قبر اپنے بھائی کی قبر کے ساتھ بناؤں گا. اور پھر حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر بھی حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ بنی، اور حضور کے بیٹی حضرت زینب کی قبر بھی ان کے قبر کے ساتھ بنی. تو صحابی کہتے حضور نے مجھے فرمایا کہ جاؤ وہ پتھر لے کے آؤ. تو فرماتے پتھر اتنا وزنی تھا مجھ سے اٹھایا نہیں گیا. میں نے کہا حضور مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، اس سرکار کے جسم کی ہم بات کر رہے ہیں نا. تو فرماتے مجھ سے اٹھایا نہیں گیا. تو سرکار مدینہ خود تشریف لائے. اب صحابی کیا کہتا ہے، حضور نے پہلے آستینیں چڑھائی، حضور نے آستینیں چڑھائی، آستینیں چڑھانے کے بعد حضور نے پتھر اٹھایا. فرمایا کہ جو پتھر مجھ سے بڑی مشکل کے ساتھ ہل بھی نہیں رہا تھا، میرے مدنی آقا آرام سے لائے اور عثمان بن مظعون کے سرہانے رکھ دیا. یہاں جو بات کرنے لگا ہوں وہ پتہ ہے. وہ فرماتے جب سرکار نے اپنی کلائیوں سے یوں کپڑا ہٹایا نا تو سرکار کی ان کلائیوں کی جو سفیدی تھی نا وہ میری نظروں میں ایسی جمی ایسی جمی ایسی جمی. فرماتے سرکار کے وصال کو عرصہ بیت گیا ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھوں میں حضور کی کلائیوں کی سفیدی اب بھی چمک رہی ہے، اب بھی جو ہے وہ سفیدی چمک رہی ہے. تو یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کبھی دعا فرماتے تھے نا تو دعا کبھی سرکار یوں بھی فرمایا کرتے تھے. دعا کے 3 انداز ہیں، یا تو بالکل کندھوں سے ہاتھ اوپر ہو، یا پھر کندھوں کے برابر ہو، یا سینے کے سامنے ہو. یہ 3 طریقے ہیں دعا مانگنے کے، اور ہماری قوم ان تینوں طریقوں پہ نہیں مانگتی، وہ یوں کر کے مانگتی ہو. بڑے لوگوں کو تو دل ہی نہیں کرتا ہاتھ اٹھانے کو، وہ تو ہاتھ یوں باندھ کے بیٹھے ہو، تم بھی رانوں پہ ہاتھ رکھو، شرم ہی نہیں آتی. اللہ سے مانگتے ہو تمہیں شرم آتی ہے. تو صحابہ کرام کہتے کبھی کبھار سرکار جب یوں کر کے دعا مانگا کرتے نا تو فرماتے سرکار کے بغل کی جو چاندنی تھی نا، سرکار کے بغل کی جو سفیدی تھی نا، وہ ایک عرصے تک سرکار کے بغل کی سفیدی ہماری آنکھوں میں رہا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے سرکار کے ہاتھوں کی نرمی ریشم سے بھی زیادہ تھی. اور فرماتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے میں نے کبھی بھی نہ مشک نہ عنبر نہ کستوری کی ایسی خوشبو دیکھی ہے کہ جیسی خوشبو میرے مصطفیٰ کے پسینے کی تھی، میرے مصطفیٰ کے پسینے کی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، فرماتی دوپہر کا وقت تھا، ہمارے گھر سرکار تشریف لائے. فرماتی دوپہر کے وقت سرکار قیلولہ میرے گھر فرمایا کرتے تھے. ام سلیم کہتی ہے فرماتی سرکار مدینہ آرام فرما رہے تھے اور حضور کو پسینہ آتا تھا زیادہ. تو فرماتی کہ میں نے کیا کیا، ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، شیشی لائی اور حضور کا جو پسینہ تھا نا ام سلیم نے اس پسینے کو شیشی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کر یا رسول اللہ ہم اس پسینہ مبارک سے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے، ہم اس پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے. یہ پسینہ مبارک ہے اور ہر خوشبو سے بہتر خوشبو ہے، جسے سن کر میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، ام سلیم تم نے درست کہا ہے، ام سلیم تم نے درست کہا ہے. تو انس فرماتے نا انبیاء اجزاء ہیں، انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا. فرماتے ہیں انبیاء تو نور کا جز ہے، میرے مدنی آقا سراپا نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ اے سلیم
تم نے درست کہا. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ایک دن میں نماز فجر حضور کے ساتھ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سرکار مدینہ اپنے دولت خانے تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں سامنے سے بچے آئے. تو جو بھی بچہ آتا تو سرکار مبارک اپنا برکت والا ہاتھ بچے کے رخسار پہ رکھتے. تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر بچے کے رخسار پر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور مدنی آقا نے میرے دونوں رخساروں پر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا. ہر بچے کے ایک رخسار پہ اور میرے دونوں رخساروں پہ مدنی آقا نے اپنا ہاتھ رکھا. فرماتے عرصہ ہو گیا ہے آج تک وہ حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں اپنے رخساروں میں محسوس کرتا ہوں, آج تک محسوس کرتا ہوں. فرماتے سرکار کے ہاتھ سے خوشبو ایسی آئی جب سرکار نے ہاتھ لگایا نا کہ کوئی عطر فروش ہو نا اپنی کسی صندوق کے اندر, کہ جس صندوق میں عطر ہو وہ اپنا ہاتھ اپنی صندوق میں ڈال کے بیٹھا ہو اور پھر وہ ہاتھ نکالتا ہے تو خوشبو کے ایسے بھپکے آتے ہیں. تو سرکار نے جب اپنے دونوں ہاتھ میری رخسار پہ رکھے ایسا لگتا ہے کسی عطر فروش نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عطر والی صندوق سے نکال کے میرے دونوں رخساروں پہ رکھ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے نا صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کدھر گئے ہیں. پوچھتے نہیں تھے صحابہ حضور کدھر گئے ہیں. فرماتے ان گلیوں میں وہ خوشبو پتہ دیتی تھی سرکار ادھر گئے. وہ شاعر نے بڑا کمال کا شعر کہا ہے نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عرصہ ہوا سرکار کو, مگر عاشق کہتے ہیں آج بھی ہمیں مدینے کی گلیوں سے سرکار کے پسینے کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی یہ صحابی رسول ہیں, ان کی 4 بیویاں تھیں اور ان کی بیویاں مقابلہ کیا کرتی تھی کہ جب ان کے شوہر ان کے پاس آئیں تو ہر ایک چاہتی تھی کہ میری خوشبو جو ہے وہ زیادہ ہمارے شوہر کو بھلی لگے. تو 4 ان کی بیویاں تھیں, مگر جناب جب فرقد ان کے شوہر آتے تھے نا تو ان کی خوشبو ان کی 4 بیویوں کی خوشبو پر غالب آ جاتی تھی. تو بیویوں نے کہا ہم تو کوشش کرتی ہیں کہ اچھی سے اچھی خوشبو آپ کے لگا کے بیٹھے, کیونکہ اہل عرب کے آنا خوشبو کو لازم سمجھا جاتا تھا. اہل عرب کے ہاں تو خوشبو سمجھو کہ ایسا لازم ملزوم والا جز ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. آج بھی اہل عرب کے ہاں خوشبو لازم ہے, ہر گھر میں آپ کو خوشبو ملے گی. آج تو ہم ہلکی سی خوشبو ہاتھ پہ لگا کے تھوڑا سا یوں لگا لیتے ہیں, اہل عرب تو خوشبو کا چھڑکاؤ گھر کے صحن میں کرتے تھے, خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہماری خوشبو تو آپ کی خوشبو سے جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو جناب فرقد کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے, ایک مرتبہ میری پیٹھ پر نا پھنسیاں ہو گئی, میری پیٹھ پر پھنسیاں ہو گئی, وہ پت والے دانے ہو گئے. تو فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی بندہ نواز کرم فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ فرقد اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ. تو فرماتے میں نے کپڑا ہٹایا تو مدنی آقا نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک مارا, اس ہاتھ کو پھر اس ہاتھ سے ملا اور پھر دونوں ہاتھوں کو میرے پیٹھ پر بھی اور میرے پیٹھ پر بھی پھیرا. اپنے دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ میری پیٹھ پر اور ایک ہاتھ میرے پیٹ پر پھیرا. فرمایا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے جسم سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی. میرے جسم سے خوشبو ختم. اب تمہاری خوشبو ہے, بھلا میری خوشبو کا کیا موقع ہے؟ میری خوشبو کیا, وہ تو سرکار مدینہ کی خوشبو ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو خوشبو آتی تھی وہ پیدائشی تھی. اماں آمنہ فرماتی ہیں, فرماتی جب میرے بیٹے محمد الرسول اللہ کی ولادت ہوئی, فرماتی کہ میں نے حضور کی پیدائش کے ساتھ ہی ایسی خوشبو سونگی, ایسی خوشبو کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو کبھی بھی نہیں سونگی. وہ سرکار مدینہ کی جو خوشبو تھی وہ ازل سے تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تو فرماتے وہ تو 14ویں کا چاند تھا, وہ تو 14ویں کا چاند لگا کرتا تھا. اور ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں
کہ جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا نا تو میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، اور حضور کا ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا۔ حضور کا ظاہری وصال ہو گیا تو میں نے مدنی آقا کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ کے نیچے رکھا، اور پھر میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھا، یعنی میرا ہاتھ حضور کے سینے پر ہے اور میرے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت سے لے کر ایک عرصے تک وہ جو میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پر رکھا، ایک عرصہ دراز تک حضور کے سینے کی خوشبو آتی رہی، حضور کے سینے کی خوشبو آتی رہی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی ہیں، حضور کا وصال ام المؤمنین کی گود میں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور کا سر انور میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان، یعنی سرکار یہاں آرام فرما رہے تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی روح کو جناب اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے اور لے کے گئے، اور جب سرکار کی روح بات تشریف لائی، فرمایا کہ روح کے نکلنے کے ساتھ ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو پیدا ہوئی کہ میرا سارا کا سارا حجرہ جو تھا وہ خوشبو مصطفیٰ سے معطر ہو گیا، خوشبو مصطفیٰ سے معطر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نا، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے کہ جب میں نے سرکار کو غسل دیا نا تو سرکار مدینہ کو غسل دینے والوں میں ایک مولا علی کی ذات بھی تھی، اور جب میں نے سرکار کو غسل دیا تو حضور کی ناف مبارک، حضور کی ناف مبارک، فرماتے جب غسل دیا تو وہاں پر پانی جمع ہو گیا، وہاں پر پانی جمع ہو گیا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ نیچے کر کے حضور کی ناف میں جو پانی تھا میں نے اس کو چوس لیا، میں نے اس کو چوس لیا۔ فرماتے جب ہم نے سرکار کو لحد مبارک میں رکھا، ہم نے سرکار کو لحد مبارک میں رکھا، فرمایا کہ خوشبو کے ایسے جو ہے ایسے ہلے اٹھے اور ایسے بھپکے اٹھے، فرماتے ایسی خوشبو کہ مدینے والوں نے آج تک نہیں سونگی ہوگی۔ یہ سارے میرے مدنی آقا کے جسم کی لطافت ہے، حضور کے جسم کی لطافت ہے، حضور کے جسم کی نرمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ہاں بھیجنا تھا مگر اس کو خوشبو نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کہا نا اہل عرب جو ہے وہ خوشبو کے بغیر تو دلہن کو روانہ ہی نہیں کرتے تھے، تو اس نے اپنی بیٹی کو بھیجنا تھا اپنے بیٹی کے شوہر کے ہاں، تو فرماتے اس کو خوشبو نہیں مل رہی تھی۔ وہ شخص جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ شیشی بھی لے آیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ کے جسم مبارک سے آپ کے پسینے کے چند ایک قطرے لے لوں، تو میرے مدنی آقا نے اس کو اجازت دے دی۔ فرماتے وہ شخص خوشبو کی شیشی لے کے گیا، اپنی بیٹی کو حضور کے پسینے سے معطر کیا۔ فرماتے کہ اس شخص کے گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی، اتنی خوشبو آتی تھی کہ اس گھر کو بیت المطقبین یعنی خوشبو والا گھر مدینے والوں نے کہنا قرار دے دیا، یعنی مدینے میں مشہور ہو گیا خوشبو والا گھر، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا کہ جن کے ہاں میرے مدنی آقا کی پسینے کے چند قطرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی وہ لطافت ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے نا تو حضور کے نام کے اندر بھی خوشبو ہے۔ یہ تو حضور کے جسم کی بات کر رہے تھے نا، تو حضور کے نام کے اندر بھی خوشبو ہے۔ اور دلائل الخیرات کے مصنف شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ نا ایک ہی جگہ بیٹھ کے بار بار سرکار پہ درود پڑھتا رہے حضور کے نام کی وجہ سے نا اس کے منہ میں بھی اس جگہ میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خوشبو آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس خوشبو کو سن کے اس بندے کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں۔ حضور کے جسم میں تو ہے ہی خوشبو، تو حضور کے نام مبارک کے اندر بھی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا محمد بن سعید مطرف۔ وہ فرماتے کہ میں نے اپنے اوپر نہ درود پاک لازم کیا ہوا تھا،
اپنے اوپر درود پاک لازم کیا ہوا تھا. فرماتے کہ میں روزانہ اتنی مرتبہ درود پڑھ کے سویا کرتا تھا, روزانہ حسب معمول. فرماتے ایک دن میں اپنے بالا خانہ میں سویا ہوا تھا, اچانک میں کیا دیکھتا ہوں, محمد رسول اللہ حبیب خدا میرے گھر پہ تشریف لے آئے. حضور تشریف لے اور میرا گھر جگمگا اٹھا, اور سرکار میرے قریب تشریف لے آئے اور محبت بھرے لہجے میں, بڑی مسند روایت ہے, حضور نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا, اے میرے پیارے امتی, جس منہ سے مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ منہ قریب کرو تاکہ میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں, میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں. اب صحابی کیا کہتے ہیں, چے نسبت خاک را و عالم پاک, چے نسبت خاک را و عالم پاک. حضور یہ کیا, اس خاک کو اس پاک سے کیا نسبت, آپ کہاں میں کہاں, مجھے حیا آتی ہے میں اپنا چہرہ آگے کروں مجھے بوسہ دے. چے نسبت خاک را با عالم پاک, اللہ فرماتے مجھے شرم آ گئی, میں نے اپنا منہ پھیر لیا, میں نے اپنا منہ پھیر لیا. فرماتے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا. فرماتے ایسی خوشبو میں کی, ایسی خوشبو میں کی کہ اس خوشبو کے مہکنے سے میرے گھر کے افراد بھی اٹھ کے بیٹھ گئے, میرے گھر کے افراد بھی اٹھ کے بیٹھ گئے اور میرا پورا گھر معطر معطر ہو گیا. تو پتہ چلا کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے سرکار کرم بھی فرماتے ہیں اور حضور انہیں یوں انعام بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو عزیزان کرام قدر, یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی وجہ سے چند ایک باتیں تھیں. یاد رکھیے گا بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو موقع محل ان کا نہیں ہوتا کہ انہیں جو ہے وہ بیان کیا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب حضور قضاء حاجت فرماتے تھے نا تو مدینے سے کافی دور تشریف لے جاتے تھے. قضاء حاجت سمجھتے ہیں نا, قضاء حاجت, ہاں, یعنی سرکار بہت دور چلے جاتے تھے, مدینے سے بہت دور, اور حضور جھاڑیوں کا انتخاب کرتے تھے, حضور جھاڑیوں کا, تاکہ پردہ صحیح ہو, تاکہ پردہ صحیح ہو. اور امام ملا علی قاری نے ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے, فرماتے سرکار مدینہ بہت دور تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی کبھار سرکار کہیں جلوہ افروز ہوتے تو درخت یہ جھاڑیاں خود اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر حضور کے ارد گرد یوں پردہ فرما دیتی تھی. تو صحابی کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا حضور کے, میں پیچھے پیچھے گیا. فرماتے جب میں پیچھے پیچھے گیا تو اس جگہ پہنچا جہاں سرکار نے قضاء حاجت فرمائی تھی. فرماتے جب میں اس جگہ پہنچا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. 3 پتھر تھے, 3 پتھر جن سے سرکار نے سنجا فرمایا تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. فرماتے ان 3 پتھروں کو میں نے لیا اور جیب میں ڈال دیا. میں گھر میں آیا, گھر میں آنے کے بعد جب مسجد میں آیا, مسجد نبی ان 3 پتھروں کی وجہ سے خوشبودار ہو گئی. آج لوگوں کا ذہن نہیں ہے, اس طرح کی روایات ہم بیان کر, لوگ کہیں گے مولوی صاحب معاذ اللہ. یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا جو جسم ہے یہ ایک گندی بوتل کی طرح ہے. ہمارا جسم گندی بوتل کی طرح ہے, اس کے اندر اگر صاف چیز بھی ڈالی جائے تو کیا ہو جائے گی, بولو, گندی ہو جائے گی. ہمارا جسم گندی بوتل کی طرح ہے, اگر صاف چیز بھی ڈالی جائے تو گندی ہو جائے گی. اور میری اور آپ کی غلاظتیں تو کئی ہیں نا, کئی غلاظتیں ہیں, مگر مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اندر جو تھا وہ نور علی نور تھا, روشن تھا, روشن تھا, روشن تھا, روشن تھا. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور آپ جب بھی بیت الخلاء سے ہو کے آتے ہیں اور میں جاتی ہوں میں کچھ بھی اندر نہیں پاتی, تو حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ جب بھی اس کے انبیاء قضاء حاجت کرے زمین فوراً ان کو نگل لیتی ہے, زمین فوراً ان کو نگل لیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ صحابی کیا کہتا ہے, ان 3 پتھروں کی وجہ سے پوری مسجد نبی کے اندر جو وہ روشنی ہی روشنی, خوشبو ہی خوشبو آ گئی.
اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا. پچھنا سمجھتے ہجامہ. ہجامہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بھی ہے، وہ جسم سے خون نکلواتے ہیں. جسم کے جوڑوں میں درد ہو، آج بھی لگایا جاتا ہے، تو جسم کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. تو سرکار مدینہ نے پچھنا لگوایا، حضور نے ہجامہ لگوایا. اب ہجامہ لگوانے کے بعد جس نے ہجامہ لگوایا تھا اس نے خون کو، حضور کے خون کو نا ایک برتن میں جمع کر لیا. سرکار نے فرمایا ایسا کرو، اس کو لے جاؤ کسی جگہ پہ، اس کو دفن کر دو. اس خون کو لے جاؤ کسی جگہ پہ دفن کر دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس صحابی نے کیا کیا؟ وہ حضور کا خون مبارک پی گیا. حضور کا خون مبارک پی گیا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کدھر کیا؟ حضور دفنا دیا ہے، ایسی جگہ دفنایا کہ کسی کو ملے گا بھی نہیں. صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضور اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھیں نظر آنے لگے. داڑھیں سمجھتے؟ سرکار کی داڑھیں نظر آئے. حضور اتنا مسکرائے اور حضور نے دعا دی، فرمایا کہ جب تک تو جیے گا کبھی تیرے پیٹ میں درد ہی نہیں ہوگا. احد کے میدان میں کہ جب وہ لوہے کا خود تھا نا، اس کی چند کڑیاں میرے مصطفیٰ کے رخساروں میں پھنس گئی تھی نا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے ان جب کڑیوں کو نکالا نا، ابو عبیدہ بن جراح کے دانت ٹوٹ گئے. وہ کڑیاں میرے مصطفیٰ کے رخساروں میں ایسی پیوست ہو گئی تھی. ابو عبیدہ بن جراح نے جب ان کڑیوں کو نکالا تو ابو عبیدہ بن جراح کے نکالتے خود کے بھی دانت ٹوٹ گئے. سرکار مدینہ کے رخسار سے خون گرا. حضرت مالک بن سنان احد کے میدان میں تھے. وہ کہتے میں نے فوراً آگے بڑھا اور حضور کا خون لیا اور میں اس کو چوس گیا. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ تجھے معطر کرے، خوشبودار کرے. پر جب تک وہ حیات رہے ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جس کے خون میں میرا خون مل گیا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور حضور نے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو میرے غلام مالک بن سنان کو دیکھ لے. وہ مالک بن، یہ ہے عشق کے فیصلے، یہ عشق ہے اور عشق ہوتا ہی اندھا ہے. ہاں جن لوگوں نے، جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گربو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. کا عشق ہے اسی چیز کا نام نا، جس نے حضور سے عشق کیا بلال حبشی بنے، سہیب رومی بنے، ابو ذر غفاری بنے، سلمان فارسی بنے، مصعب بن عمیر بنے. اور جو سرکار کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ ابو جہل بنے، ابو لہب بنے. عشق ہے اس چیز کا نام. اور صحابہ جیسا عشق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کائنات میں ایسے لال ماؤں نے جنے ہی نہیں ہے کہ جیسا عشق حضور کے اصحاب نے حضور سے کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جسمانی طاقت، جناب ابو ذر غفاری فرماتے حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے میرے غلام میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک زمین پر ایک آسمان سے زمین تک تھا. تو کہا یہ کون ہے؟ ایک فرشتے نے کہا یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں. تو کہا ان کا وزن کیجئے. فرماتے حضور فرماتے مجھے اور ایک بندے کا وزن کیا گیا، میرا وزن بھاری. فرمایا کہ 10 بندوں کو لایا گیا، پھر میرا وزن کیا گیا، میرا وزن بھاری. 100 بندے لائے گئے، وزن کیا گیا، میرا وزن بھاری. 1000 بندے لائے گئے، میرا وزن کیا گیا، میرا وزن بھاری. فرشتے نے کہا اگر ساری کائنات کو اس محمد کے مقابلے میں لایا جائے تو پھر بھی محمد ان سب سے بھاری ہے، حضور ان سب سے بھاری ہے. اور حضور کی جسمانی طاقت اور قوت کا کوئی مقابل نہیں ہے. خندق کے میدان میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سب جو ہے وہ بھوکے تھے، کئی دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا. خندق کے میدان وہ خندقیں کھود رہے تھے تو ایک جو چٹان آ گئی، چٹان ہم سے ٹوٹی نہیں جا رہی، ہم جو وہ گھینٹیاں مار مار کے ہماری گھینٹیوں کے منہ ٹوٹ گئے اور وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی. تو صحابہ نے کہا چلو حضور کو کہتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی باغ میں بندہ نواز آپ کرم فرمائے. تو صحابی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے.
حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور میرے مدنی آقا آئے اور حضور نے گینتی لی. جب سرکار نے یوں گینتی ماری تو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ جو پتھر ہم سے کئی لوگوں سے نہ ٹوٹا، میرے مصطفیٰ کی ایک ہی ضرب میں ذرہ ذرہ ہو گیا. جناب جابر کہتے ہیں جب میں سرکار کو دیکھا نا کہ حضور نے اپنے جسم مبارک میں 2 پتھر باندھے ہیں، میں نے دوڑ لگائی، اپنی زوجہ کے پاس گیا، میں نے کہا خدا کی بندی آج تو حد ہی ہو گئی ہے، اس طرح کر گھر میں جو کچھ بھی پکانے کے ہے فٹافٹ پکا لے، آج میں نے حضور کو دعوت دینی ہے. مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا سرکار کا یہ منظر، حضور کی حالت کے اندر یہ خستہ، حضور کی یہ نحیف حالت، نہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا. جناب جابر آئے اور حضور کو کہا حضور آپ کی اور آپ کے ساتھ 4 آپ کے اور غلام آ جائیں، میں نے دعوت کا انتظام کیا ہے. خندق کا میدان تھا، 1500 صحابہ کرام تھے. میرے مدنی آقا نے فرمایا سنو سنو، آج جابر کی طرف سے دعوت ہے. ایک بکری کا بچہ ہے، چند سیر جو تھا، ایک بکری کا بچہ، اور حضور نے دعوت کس کو دی؟ فرمایا سنو سنو، آج جابر نے دعوت کی، سارے آ جاؤ سارے آ جاؤ. جناب جابر نے دوڑ لگائی بیوی کے پاس، اور خدا کی بندی آج تو کمال ہی ہو گیا ہے، کہا ہے تو 4 بندوں کا کھانا، محمد تو ساری فوج کو دعوت دے دی ہے. تو کہا پھر گھبراتے کیوں ہو؟ بلایا انہوں نے، کھلائیں گے بھی وہی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے فرمایا جابر تب تک روٹی نہ پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں. حضور تشریف لائے اور ہانڈی تیار کی گئی. میرے مصطفیٰ نے ہانڈی کے اندر اپنا لعاب ڈالا، ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور آٹا گوندا گیا. میرے مدنی آقا نے آٹے میں لعاب ڈالا اور فرمایا کہ اپنی زوجہ سے کہہ دے ہانڈی چولہے پہ رہنی چاہیے، اترنی نہیں چاہیے. ہانڈی چولہے پہ رہے، نکالتے رہو کھلاتے رہو، نکالتے رہو کھلاتے رہو. 4 بندوں کا کھانا، 8 روٹیاں پکیں گی یا 6 روٹیاں پکیں گی. حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو سہیلیوں کو بلا لے، 1500 ہیں، روٹیاں زیادہ پکیں گی. حضرت جابر کی بیوی گئی، سہیلیوں کو بلا کے لے آؤ ذرا سرکار کی آج فوج آ رہی ہے، کھانا پکانا ہے. جناب جابر کہتے ہیں میں کھانا نکالے جا رہا ہوں، میری بیوی اور میری بیوی کی سہیلیاں آٹا جو ہے وہ گوندی جا رہی ہیں، پیڑے بنائے جا رہی ہیں، روٹی پکائی جا رہی ہیں، روٹی کھلائی جا رہی ہیں. جناب جابر کہتے ہیں 4 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ نے کھایا. فرماتے پھر میں نے وہ ڈھکن ہٹا کے دیکھا، جتنا تھا اتنا ہی پڑا ہوا ہے. اور فرمایا اے جابر سنو، یہ 1500 کیا، اگر 15000 بھی ہوتے نا اللہ سب کو کفایت فرما دیتا. اس مدنی آقا جس نبی کے تھوک میں اتنی برکت ہے کہ 4 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ کھائیں. ایمان سے بتاؤ اس نبی کے خون میں برکت نہیں ہوگی؟ اس نبی کے پسینے میں برکت نہیں ہوگی؟ اس نبی کے اعضائے بدنیہ سے لگنے والی ایک ایک چیز کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے، مبرک بنایا ہے. اور جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ کی کسی چیز کے ساتھ ہو گئی ہے، اللہ نے اسے بھی تا صبح قیامت کے لیے نور علی نور فرما دیا ہے. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وما